کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ بار بار کسی کام کی کوشش کرتے ہیں، ہر بار قدم بڑھاتے ہیں، لیکن راستے میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں۔ کبھی کوئی مسئلہ، کبھی کوئی مجبوری، اور کبھی حالات آپ کے حق میں نہیں ہوتے۔ آپ حیران ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں کہ آخر کیوں بار بار کوشش کے باوجود یہ کام مکمل نہیں ہو پا رہا۔ یہ محض اتفاق نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص اشارہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندے سے بے حد محبت کرتا ہے اور وہ کبھی اسے اس راستے پر نہیں جانے دیتا جو اس کے حق میں بہتر نہ ہو۔ وہ رکاوٹیں جو ہمیں تکلیف دیتی ہیں، در حقیقت اللہ کی رحمت کا پردہ ہوتی ہیں۔ وہ ناکامیاں جو دل کو توڑتی ہیں، اللہ کی حفاظت کا حصار ہوتی ہیں۔ یہ اللہ کا نرم سا پیغام ہوتا ہے، رک جاؤ، یہ وہ راستہ نہیں جس پر تمہیں جانا چاہیے۔ میں تمہارے لیے کچھ اور سوچ رہا ہوں جو اس سے کہیں بہتر ہے۔ کبھی اللہ آپ کو آزماتا ہے کہ آیا آپ صبر کرتے ہیں یا نہیں، اور کبھی وہ آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے راستے میں کانٹے بچھا دیتا ہے تاکہ آپ کا قدم رک جائے۔ اس لیے ہر رکاوٹ کو ناکامی نہ سمجھو، بلکہ یہ سوچو کہ یہ اللہ کا اشارہ ہے جو تمہیں کسی نقصان سے بچا رہا ہے یا تمہیں اس کام کے لیے بہتر وقت کا انتظار کرنے کا پیغام دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہی تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یقین رکھو، اگر اللہ نے تمہارے کسی مقصد میں بار بار رکاوٹیں ڈال دی ہیں تو اس میں کوئی حکمت ہے۔ شاید وہ تمہیں زیادہ بہتر، زیادہ کامیاب اور زیادہ پرسکون راستہ دکھانا چاہتا ہے۔ بس دل سے یہ دعا مانگو، یا اللہ، اگر یہ کام میرے حق میں بہتر ہے تو آسان فرما دے، اور اگر نہیں تو میرے دل سے اس کی چاہت نکال دے اور مجھے اس سے بہتر عطا فرما۔ یقین جانو، جب اللہ تعالیٰ تمہیں کسی چیز سے روکتا ہے تو وہ ضرور اس سے بہتر کچھ عطا کرنے والا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے اشاروں کو سمجھو، صبر کرو اور اس کی حکمت پر بھروسہ رکھو۔ جب اللہ کسی کام میں بار بار رکاوٹ ڈال دیتا ہے تو یہ اس کی محبت اور حکمت کا عکاس ہوتا ہے۔ وہ تمہیں آزمائشوں کے اندھیروں میں دھکیلنے کی بجائے روشنی کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ وہ راستے جو تمہیں نظر نہیں آ رہے وہ دیکھ رہا ہے، وہ جانتا ہے کہ تمہاری کامیابی کہاں چھپی ہے، تمہاری کامیابی کن راستوں پر ہے، تمہاری منزل کہاں ہے اور تمہاری ناکامی کہاں تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ کبھی کبھی دیر میں خیر ہوا کرتی ہے۔ اللہ ہر چیز کو اس کے بہترین وقت پر عطا کرتا ہے۔ وہ تمہارے دل کی کیفیت سے واقف ہے، تمہاری محنت دیکھ رہا ہے، تمہارے آنسو شمار کر رہا ہے، مگر وہ جانتا ہے کہ کب اور کیسے تمہاری دعا قبول کرنی ہے۔ اس لیے جب تمہارے ارادے مضبوط ہوں اور راستے بار بار بند ہو جائیں تو یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تیار کر رہا ہے، تمہاری طاقت اور صبر کو بڑھا رہا ہے تاکہ تم اس کامیابی کو سنبھال سکو جو تمہارے مقدر میں لکھی جا چکی ہے۔ اللہ کی دیر انکار نہیں ہوتی، یہ دیر دراصل تمہیں مضبوط بنانے کا ذریعہ ہے، یہ تمہارے حوصلے کو آزمانے کا وقت ہے۔ کبھی اللہ چاہتا ہے کہ بندہ مزید قریب ہو، گڑ گڑائے، دعا کرے اور دل سے مانگے۔ اللہ کو بندے کی عاجزی پسند ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ تم اس کی بارگاہ میں بار بار جھکو تاکہ وہ تمہیں تمہاری سوچ سے بڑھ کر نوازے۔ یاد رکھو، جو دروازہ تم پر بند ہو جائے شاید وہ تمہیں کسی اور بڑے نقصان سے بچا رہا ہو۔ جو راستہ رک جائے شاید وہ تمہیں بہتر منزل کی طرف موڑ رہا ہو۔ جو دعا فوراً قبول نہ ہو شاید وہ کسی بڑے انعام کی تیاری ہو۔ رب کی حکمت پر یقین رکھو، کیونکہ وہ تمہیں کبھی اس چیز سے نہیں روکے گا جو تمہارے حق میں بہتر ہو، اور وہ تمہیں کبھی اس چیز سے نہیں نوازے گا جو تمہیں نقصان دے۔ تمہارے
और रुकने में भी बेहतरी है, तुम्हारे देर से पहुंचने में भी हिकमत है, और तुम्हारे रास्ते का बदल जाना भी अल्लाह ताला की रहमत है। इसीलिए जब बार बार किसी काम में रुकावट आए तो दिल में ये वसवसे ना आने दो कि तुम नाकाम हो रहे हो, बल्कि सर झुकाकर अल्लाह से कहो, या अल्लाह जो मेरे हक़ में बेहतर है वही मेरे नसीब में लिख दे और मुझे अपनी रज़ा में राज़ी कर दे। यकीन रखो, जो तुम्हें नसीब है वो तुम्हें ढूंढ लेगा, और जो तुम्हारा नहीं है वो चाहे जितना करीब हो तुमसे दूर कर दिया जाएगा, क्योंकि अल्लाह की तक़सीम में गलती नहीं होती। बस दुआ और सब्र को अपना हथियार बना लो, क्योंकि जो अल्लाह पर भरोसा करता है उसके लिए कभी कोई रास्ता बंद नहीं होता। कभी तुमने गौर किया है कि जब भी किसी काम में रुकावट आई हो या देर हुई हो तो उसके पीछे अल्लाह की कितनी बड़ी हिकमत और बेहतरी छुपी होती है। शायद उस लम्हे तुम्हें समझ ना आई हो, लेकिन वक्त गुजरने के बाद तुमने ज़रूर महसूस किया होगा कि वो देर या रुकावट दरअसल अल्लाह की तरफ से एक नेमत थी, एक हिफाजत थी, एक खैर थी। अगर तुमने ये नहीं समझा तो अब कोशिश करो कि अल्लाह की इस देर और रुकावट में छुपी हिकमत को महसूस करो, समझने की कोशिश करो, क्योंकि अल्लाह का कोई भी फ़ैसला हिकमत से खाली नहीं होता। वो तुम्हें वहाँ पहुँचाने से पहले तुम्हें तैयार करता है, तुम्हें बेहतर हालात फराहम करता है और तुम्हारे लिए वो रास्ता चुनता है जो तुम्हारे हक़ में बेहतरीन होता है। मिसाल के तौर पर सोचो, किसी ने बहुत शिद्दत से एक नौकरी के लिए मेहनत की, इंटरव्यू दिया, हर कोशिश की, मगर बार बार नाकामी का सामना करना पड़ा, दिल टूट गया, दुआएं की लेकिन वो नौकरी नहीं मिली। उस वक्त दिल में ख़याल आया कि शायद मेरी किस्मत ही ख़राब है, लेकिन कुछ वक्त बाद उसे एक और नौकरी मिली जो ना सिर्फ पहले से बेहतर थी बल्कि उसमें सुकून, तरक्की और इज़्ज़त भी ज़्यादा मिली। तब जाकर उसे एहसास हुआ कि जिस नौकरी के लिए वो तड़प रहा था शायद वो उसके लिए बेहतर ना थी। कभी सोचो, शायद वो नौकरी मिली होती तो वो ज़हनी दबाव, बेसुकूनी या किसी बड़ी आजमाइश का शिकार हो जाता। शायद वो शादी जो उस वक्त टूट गई थी बाद में किसी बड़ी मुसीबत से बचाने का ज़रिया बनी, या वो सफ़र जो किसी वजह से मुलतवी हुआ था वो शायद किसी हादसे से महफूज रखने का अल्लाह का इंतज़ाम था। अल्लाह ताला की देर उसकी मसलहत है। जैसे किसी किसान को फसल उगाने में वक्त लगता है, वो ज़मीन को तैयार करता है, बीज बोता है, पानी देता है, धूप सहता है, सब्र करता है, और फिर वक्त आने पर ज़मीन उसे बेहतरीन फसल लौटा देती है। अगर वो जल्दबाजी करे तो ना ज़मीन तैयार होती है और ना फसल अच्छी होती है। इसी तरह अल्लाह भी तुम्हारी दुआओं और कोशिशों को वक्त की ज़रख़ेज़ ज़मीन में बोता है, सब्र और यकीन का पानी देता है, और जब तुम तैयार हो जाते हो तो तुम्हें बेहतरीन इनाम अता करता है। याद रखो, हर रुकावट में कोई राज पोशीदा होता है, हर देर में अल्लाह की हिकमत और मसलहत छुपी होती है, हर नामुकम्मल दुआ का जवाब किसी बेहतर शक्ल में मिलता है। अल्लाह हमेशा अपने बंदे को वही देता है जो उसके हक़ में बेहतर होता है, ना कि वो जो उसका बंदा चाहता है। कभी कभार तुम जिस चीज़ के लिए बेचैन होते हो वो दर हकीकत तुम्हारे लिए नुकसानदेह होती है, और जिस चीज़ को तुम खोना नहीं चाहते अल्लाह उसे तुमसे इसलिए दूर करता है क्योंकि वो तुम्हारी ज़िंदगी में मसाइल पैदा कर सकती है। इसलिए जब भी तुम्हें किसी काम में रुकावट या देर का सामना हो तो दिल में गिला करने की बजाय ये सोचो, मेरे रब की हिकमत मुझसे बेहतर है, वो मुझे इससे बेहतर अता करेगा जिसकी मुझे ज़रूरत है, ना कि जिसकी मैं ख्वाहिश रखता हूँ। यकीन करो, जो चीज़ तुम्हें देर से मिलती है वो अक्सर तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा कीमती और पायदार होती है। अल्लाह की रहमत पर यकीन रखो, उसकी हिकमत को समझो, उसके फ़ैसलों पर राज़ी रहो, क्योंकि वो तुम्हें वही देगा जो तुम्हारे हक़ में सबसे बेहतर होगा। कभी ज़िंदगी में ऐसे लम्हात आते हैं जब हमें किसी जगह जल्दी पहुंचने की बहुत फ़िक्र होती है, हम बेचैनी में मुब्तला हो जाते हैं, हर लम्हा कीमती लगता है, दिल चाहता है कि वक्त तेज़ी से गुज़रे और हम जल्द अज़ जल्द अपनी मंजिल पर पहुंच जाएं, मगर अचानक कोई रुकावट आ जाती है। कभी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, कभी ट्रैफिक जाम का सामना होता है, कभी कोई ज़रूरी चीज़ भूल जाते हैं और वापस पलटना पड़ता है। उस लम्हे में बेचैनी बढ़ती है, हम परेशान हो जाते हैं कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। लेकिन जब हम थोड़ी देर बाद उस रास्ते पर पहुंचते हैं जहां हमें पहले होना चाहिए था और वहां कोई खौफनाक हादसा या बड़ी मुसीबत देखते हैं तो दिल बेसाख्ता कांप उठता है।
آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور زبان پر بے اختیار شکر کا کلمہ آ جاتا ہے، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے اس آزمائش سے، اس مصیبت سے بچا لیا۔ یہ محض اتفاق نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مصلحت ہوتی ہے، یہ اشارے ہوتے ہیں۔ وہی رب جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ ہماری ہر حالت سے واقف ہے، وہ جانتا ہے کہ کب، کہاں اور کس طرح ہمیں محفوظ رکھنا ہے۔ ہم تو اپنی محدود عقل سے صرف ظاہری حالات دیکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال اور آنے والے وقت کو جانتا ہے۔ مثال کے طور پر سوچو، کسی شخص کو صبح بہت جلدی دفتر جانا تھا، وہ نکلا مگر گاڑی نے اچانک کام کرنا چھوڑ دیا، وہ غصے میں آ گیا، بار بار دعا کرتا رہا کہ گاڑی چل پڑے، مگر دیر ہو گئی، بڑی مشکل سے اس نے دوسرا راستہ اختیار کیا، اور جب آگے پہنچا تو اس نے دیکھا کہ راستے میں ایک خوفناک ٹریفک حادثہ ہوا پڑا ہے۔ خدا نخواستہ ایسا کبھی کسی کے ساتھ ہو جہاں کئی گاڑیاں تباہ ہو چکی ہیں اور کئی لوگ زخمی ہیں۔ اس لمحے اس کو احساس ہوا کہ اگر اس کی گاڑی وقت پر چل پڑتی تو شاید وہ بھی اس حادثے کا شکار ہو جاتا۔ یہ فقط مثالیں نہیں ہیں، ایسا کئی بار آپ میں سے کئی لوگوں کے ساتھ ہوا ہوگا، اور بعد میں آپ میں سے کئی لوگ جو اس چیز کو دیکھ چکے ہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا ہوگا۔ اللہ کی حکمت اور حفاظت ہمیشہ بندے کی خیر میں ہوتی ہے۔ وہ رکاوٹیں جو ہمیں تکلیف دیتی ہیں وہ اصل میں اللہ کی طرف سے حفاظتی دیواریں ہوتی ہیں۔ ہمیں فوراً سمجھ نہیں آتا، لیکن وقت گزرنے کے بعد ہمیں یہ مصلحتیں سمجھ آ جاتی ہیں کہ اللہ نے کیوں ہمیں کسی چیز سے روکا، یا کسی کام میں دیر کی، یا کسی چیز سے دور رکھا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے، بے شک اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ یہ آیت ہمیں یہی سمجھاتی ہے، یہی سکھاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے لیے بہترین منصوبے بناتا ہے، چاہے ہماری عقل اس وقت اسے سمجھ سکے یا نہ سمجھ سکے۔ کہتے ہیں نا کہ جو چیز دیر سے ملے وہ اکثر بہتر اور محفوظ ہوتی ہے، لہٰذا اللہ کی مصلحت کو سمجھنے اور اس پر بھروسہ کرنے کی عادت ڈالو، کیونکہ جو رب تمہیں رکاوٹوں میں ڈال سکتا ہے وہی رب تمہیں محفوظ راستہ بھی دکھا سکتا ہے۔ اس لیے دل سے کہو، اے اللہ تو بہتر جانتا ہے، مجھے اپنی رضا میں راضی فرما دے۔ میری اپنی زندگی میں جب بھی کسی کام میں رکاوٹ آتی ہے یا دعا کی قبولیت میں دیر ہو جاتی ہے تو میں نے ہمیشہ یہ محسوس کیا ہے کہ اللہ کی اس دیر میں میرے لیے بہت بڑی حکمت اور خیر چھپی ہوتی ہے۔ میں نے بارہا دیکھا ہے کہ جب کہیں پہنچنے میں دیر ہو جاتی ہے یا میرا کوئی کام مکمل نہیں ہو پاتا تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے مجھے کسی بڑے نقصان یا آزمائش سے بچا لیا تھا۔ اس وقت میرا دل بھی ساختہ اللہ کے شکر سے بھر جاتا ہے، اور میں دل سے کہتی ہوں، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے ہر نقصان اور مصیبت سے محفوظ رکھا۔ مجھے اللہ کی ذات پر یقین ہے کہ جو بھی ہوتا ہے وہ میرے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ جب میرے ارادے مضبوط ہوتے ہیں اور راستے بار بار بند ہو جاتے ہیں تو میں پریشان ہونے کی بجائے مطمئن رہتی ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میرا رب جو بھی کرے گا وہ میرے لیے بہترین کرے گا۔ وہ میری محدود سوچ سے کہیں زیادہ جانتا ہے کہ کیا چیز میرے لیے بہتر ہے اور کیا نہیں۔ میری دعاؤں کی تاخیر میں بھی اللہ کی حکمت ہوتی ہے۔ کچھ دعائیں میری فوراً قبول ہو جاتی ہیں، کچھ دعائیں ٹائم لیتی ہیں، اور کچھ چیزیں مجھے ویسے نہیں ملتی جیسے میں چاہ رہی ہوتی ہوں۔ شاید میں اس وقت اس دعا کے قابل نہیں ہوتی، یا وہ دعا اس وقت میرے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی، اس لیے میرا رب اسے اس وقت کے لیے محفوظ رکھتا ہے جب وہ میرے لیے زیادہ بہتر ہو، اور جب وہ دعا قبول ہوتی ہے تو میں خوش ہو کر کہتی ہوں، یا اللہ یہ دعا تو میں نے کب کی مانگی تھی، تجھے یاد تھی۔ اور یہ تو ہم جانتے ہی ہیں کہ بے شک ہمارا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی کام فوراً نہ ہو یا اس میں دیر ہو جائے تو میں بے چین ہونے کی بجائے اللہ پر بھروسہ کرتی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ وہ جو بھی کرے گا میرے لیے بہتر کرے گا، بلکہ بہترین کرے گا، کیونکہ وہ مجھے میری سوچ سے بڑھ کر نوازنے والا ہے۔ مجھے اللہ پر مکمل بھروسہ ہے، اور یہی بھروسہ میری سب سے بڑی طاقت ہے۔ میں دعا کرتی ہوں کہ میرا یہ یقین اور اعتماد ہمیشہ قائم رہے اور میرا رب مجھے اپنی رضا میں راضی رکھے۔ جب انسان اپنے دل کو یہ سمجھا لیتا ہے کہ ہر بے چینی، ہر پریشانی اور ہر مشکل میں اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت پوشیدہ ہے تو اس کا دل سکون اور اطمینان سے بھر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ کرنے والا دل یہ جانتا ہے کہ جو بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، اور اللہ کبھی اپنے بندے کے ساتھ برا نہیں چاہتا، نہیں کرتا۔
ज़िंदगी के हर मोड़ पर इंसान को कई तरह की मुश्किलात का और मसाइल का सामना होता है। कभी ख्वाब अधूरे रह जाते हैं, कभी दुआएं देर से कबूल होते हैं, कभी मेहनत के बावजूद कामयाबी करीब नहीं आती और कभी दिल के अरमान दिल ही में रह जाते हैं। इन हालात में दिल से चैन कहीं दूर चला जाता है, दिल बेचैन हो जाता है, जहन उलझ जाता है और मायूसी दिल को घेर लेती है। लेकिन जैसे ही इंसान अपने दिल को अल्लाह पर भरोसा करने की तरफ माइल कर लेता है, उसकी कैफियत यकसर बदल जाती है। जब आप ये यकीन कर लेते हैं कि अल्लाह आपका रब है, वही आपका मददगार है और वही आपके तमाम मामलात को बेहतर तरीके से जानता है, तो फिर दिल कैसे बेचैन रह सकता है। जब आप ये समझ जाते हैं कि अल्लाह ताला हर चीज़ का वक्त मुकर्रर करता है और जो भी वक्त वो तय करता है वही आपके लिए बेहतरीन होता है, तो बेचैनी और घबराहट की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। यकीन कीजिए, अल्लाह ताला जब किसी बंदे के लिए रास्ते बनाता है तो वो ऐसे खुलते हैं जैसे सूखी ज़मीन पर बारिश की बूंदें पड़ें और ज़मीन हरी भरी हो जाए। आप जब अपनी दुआ में ताख़ीर देखें, अपनी मुश्किलात में उलझाव महसूस करें तो घबराएं मत, अपने दिल को समझाएं कि मेरा रब मेरे लिए बेहतरीन वक्त का इंतखाब करेगा और जब वो वक्त आएगा तो मैं यही कहूँगा, यही तो वो वक्त था जिसका मैं मुस्तहिक था और यही वो लम्हा था जिसमें अल्लाह ने मुझे नवाजा। अल्लाह की ताख़ीर इनकार नहीं होती बल्कि बेहतर की तैयारी होती है। बस सब्र, शुक्र और अल्लाह पर यकीन रखें, क्योंकि वो जो कुछ भी करता है वो हमेशा बेहतरीन होता है। दुआ है पाक परवरदिगार से कि वो हम सबको सब्र, शुक्र और अल्लाह पर यकीन की दौलत से माला माल कर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।